ایسا کر سکتا ہے. آج دنیا کے اندر ٹائم ٹریول کی تھیوریز پیش ہو رہی ہیں. آج دنیا کے اندر اسپیس ٹائم کی تھیوریز پیش ہو رہی ہیں. ایک وقت تھا جب نیوٹن نے نظریہ حرکت پیش کیا تھا، اس کے بعد پھر آئنسٹائن آیا، اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اور ابھی یہ ریسنٹلی اسٹیفن ہاکنگ برطانیہ کے اندر مرا ہے، اس نے اسپیس ٹائم کا نظریہ پیش کیا. اب یہ سائنسی نظریات ہیں سارے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں کہ نہیں. سائنس اس پر بحث کر رہی ہے. قرآن حکیم نے کہا ہے تم اس 21ویں صدی میں جن چیزوں کے امکانات بیان کر رہے ہو، خدا کا قرآن اس کو پریکٹیکل بیان کر چکا ہے. اللہ کا قرآن اس کو بیان کر چکا ہے، اور مصطفیٰ کا سفر معراج اس کو ثابت کر چکا ہے. اس کو ثابت کر چکا ہے. تو کہا کہ بلقیس کے آنے سے قبل 80 گز لمبا 40 گز چوڑا ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تخت لانا چاہتا، اور وہ جن کہتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر کیپبل ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی گورنمنٹ کے آفس کو کنڈکٹ کرے، اسلامی ریاست ہو اور اسلامی حکومت ہو، اور اس کو اسلامی ریاست کے کسی ذمہ داری سونپی جائے، اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے، قوی امین، وہ کیپیبل بھی ہو اور آنیسٹ بھی ہو، وہ باصلاحیت بھی ہو جو کام کر رہا ہے، اور دیانتدار بھی ہو. بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں یہ دونوں خوبیاں اس کے الٹ ہیں. نہ صلاحیت ہے نہ دیانتداری ہے. تو اس نے کہا میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کی صلاحیت کیپیبلٹی رکھتا ہوں، اور میں امین ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں، میرے اندر آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، امانت ہے، دیانت ہے. اگر صلاحیت اور دیانت ہو تو قرآن کہتا ہے کہ لیڈرشپ کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں کہ وہ کیپیبل ہو اور آنیسٹ ہو، تو وہ لیڈرشپ ناممکن کو ممکن بنا دیتی، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. کہ ویسے 900 میل دور سے تخت کا آنا بظاہر ناممکن تھا، لیکن جس کے اندر صلاحیت بھی ہو، دیانت بھی ہو، اللہ قرآن کا فیصلہ دیتا ہے، وہ لیڈرشپ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. لیکن پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، تیری طاقت تو بڑی طاقت ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اونچا بولو نا، پیچھے تک مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس جن کی بڑی طاقت ہے، مگر میرے امتیوں میں ایسے ولی ہیں جن کی طاقت جن سے زیادہ، اس جن سے زیادہ طاقت ہے. اپنے علم کامل سے جو خدا نے ان کو عطا کیا اس سے جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اتنی دیر میں تو لائے گا کہ میں کھڑا ہو کر پھر بیٹھوں، مجھے اس سے جلدی چاہیے. اونچا بولو نا، مجھے اس سے جلدی چاہیے. اب قرآن مجید بیان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان کی امت کا ایک ولی تھا جس کا نام ہے آصف، والد کا نام ہے برخیہ. وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ جن اتنا دیو ہیکل قوی الجثہ ہو کر کہتا ہے کہ پیغمبر اٹھے اور بیٹھے اتنی دیر. آپ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا حضور میں لا سکتا ہوں. فرمایا تو کتنی دیر میں لا سکتا ہے؟ کہتا ہے آپ آنکھ بند کریں اور کھولے تخت سامنے ہوگا. یہ ڈیوریشن پتہ ہے کتنا ہے؟ میں انگلینڈ میں
گیا، میرے ایک دوست تھے بڑے علم دوست، تو انہوں نے مجھے اپنی لائبریری وزٹ کروائی اور انہوں نے اس دن مجھے کہا کہ میری بیٹی آکسفورڈ میں پڑھتی ہے اور اس نے آج آ کر یہ بات بتائی ہے کہ آکسفورڈ کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے۔ کتنے؟ آپ سب جانتے ہیں 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، اور 1 سیکنڈ کے اندر کتنے ملی سیکنڈ ہیں؟ انہوں نے کہا اب یہ نئی ریسرچ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر 1000 ملی سیکنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ اور 1 سیکنڈ کے اندر 1000 ملی سیکنڈ ہے۔ ان 1000 ملی سیکنڈ میں سے انہوں نے کہا ریسرچ آئی ہے کہ 3 ملی سیکنڈ، 3 ملی سیکنڈ یعنی منٹ کو آپ 60 حصوں میں تقسیم کریں، سیکنڈ پھر سیکنڈ کو 1000 حصوں میں تقسیم کریں، اور اس کا تیسرا حصہ اس میں بلنکنگ ڈیوریشن ہے، انسان اپنی پلک جھپکتا ہے تو سیدنا سلیمان کا امتی کہتا ہے کہ میں 3 ملی سیکنڈ میں 900 میل دور سے بلقیس کا تخت اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ سکتا۔ یہ سلیمان کی علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ شان ہے، تو محمد عربی کی امت کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ وہ عام ولی تھا اور غوث پاک ولیوں کے تاجدار ہیں، وہ غوث الثقلین ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ تو قرآن مجید کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس حضرت سلیمان پر جو کتاب اتری اس کتاب کا نام غزل الغزلات تھا، جو کتاب ان پر اتری اس کا نام تھا غزل الغزلات۔ اس غزل الغزلات کا حافظ نہیں تھا، وہ پورا عالم نہیں تھا، یہ من علماء تشریف فرما ہے، من بازیت کا ہے، اس کتاب کا کچھ علم تھا مگر ساتھ ساتھ اس کے پاس اس میں اعظم تھا، کتاب کا کچھ علم تھا اور اس میں اعظم تھا، اس کی بدولت اس نے وہ صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، وہ تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھا بھی ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، جب آپ نے وہ تخت دیکھا تو آپ نے کوئی فخر کا جملہ، کوئی تعلی کا جملہ، کوئی کبر کا جملہ نہیں بولا، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بولو سارے اونچے، میرا رب کا۔ یہاں رشوت کے پیسوں سے کوٹھی بنتی ہے اور باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، ظلم اور بددیانتی کے پیسوں سے دکان بنتی ہے اور بعد لکھا ہے ھذا من فضل ربی۔ اس سے آگے والی آیت نہیں کا حصہ نہیں لکھتے، حضرت سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میرا رب آزمائے میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا وعدہ ہے جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خطیب اعظم پاکستان ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد عطا المصطفیٰ رضوی صاحب تشریف لائے اس مذہب میں، ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، بولو سارے اللہ کا، اونچا بولو اللہ کا، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ میں نے زندگی میں پہلی گاڑی لی تو حضور قبلہ پیر محمد امین الاسرات شاہ صاحب سے میں نے عرض کیا، تو آپ نے سیٹ پر، فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر قلم کی دوسری طرف سے ڈیش بورڈ پر کچھ لکھا، تو ساتھ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول مبارک بھی تھا کہ جب کوئی گاڑی نئی خرید کر لاتا
تو اس پر ڈیش بورڈ پر یہی آیت کریمہ لکھتے تھے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، اس نے ایک اچھی سواری عطا فرمائی ہے تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور ناشکری کرتا ہے تو ان ربی غنی کریم، اللہ بے نیاز بھی ہے اور اللہ کریم بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، اس کے پاس تو کتاب کا کچھ علم ہے، غور سے پاک، اور ان کی غلامی میں آنے والے استاذ الجن والانس، قاری علم الدین، اللہ کے قرآن کے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور اس انداز کے ساتھ لوگ انسان دور دراز سے آ کر ان سے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مجھے بہت کوئی 15 سال تو مجھے امریکہ میں گئے ہوئے ہو گئے ہیں، اس سے قبل میں نے یہاں تقریر کی تو ابا جی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہاں ایک بابا وہ قاسمی، کیا نام تھا اس کا، علم الدین جی، تو ابا جی نے فرمایا کہ یہ اس کے بیٹے ہیں کہ جو یہاں پانی کی مٹی بھرتا تھا، اور ایک رات کو کوئی آواز آئی بہت زیادہ اور وہ خوف زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو کر چلا گیا، پانی بھی نہیں بھرا وضو کرنے کے لیے، نمازیوں کے لیے، اور حضرت قبلہ قاری علم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوسرے دن اس کا نام بھی علم الدین بلایا، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کچھ شان کی بڑی خوفناک قسم کی آواز آئی اور میں خوف زدہ ہو گیا، مرعوب ہو گیا، ڈر گیا، اور میں چلا گیا، میں جو ہے نمازیوں کے لیے وضو کا پانی کا انتظام نہیں کر سکا۔ حضرت قبلہ قاری علم الدین صاحب استاذ الجن والانس ارشاد فرمانے لگے کہ علم الدین گھبراتا کیوں ہے؟ اس وقت جنات جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اور میں نے وہاں ان کو قرآن پڑھایا تھا، اس وقت مجھے واپس چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اس وقت مجھے واپس چھوڑنے کے لیے آئے تھے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں بھی قرآن پڑھاتا ہوں، میں وہاں بھی قرآن پڑھاتا ہوں۔ یہ اس کی برکت ہے نا کہ آج کتنے سال گزر گئے، آج بھی حضرت قرآن حکیم کی خدمت کے صدقے بابا جی کا نام بھی زندہ ہے، آپ کا کام بھی زندہ ہے۔ یقین جانیے یہ روحانیت جو ہے مغرب کی دنیا، آج یہ 16ویں صدی میں سائنس کا انقلاب آیا، پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی نے پوری ورلڈ کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا۔ میں جب مغرب کی دنیا کو دیکھتا ہوں کہ مٹیریلسٹک لگژریس لائف کو گزارنے کے بعد ہر پاسبلٹی جو زندگی میں ہو سکتی ہے، ہر پاسبلٹی اس کو اختیار کر کے وہ جس پیاس میں ہے، جس تلاش میں ہے، جس طلب میں ہے، جس جستجو میں ہے، وہ روحانیت کی طلب ہے، وہ روحانیت کی پیاس ہے، کیونکہ ساری دنیا کی مادی ترقی دیکھ رہی، اب جو بھی خدا کی محبت کا جام پلاتا ہے خود امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے اندر ایک بزرگ ہیں، حضرت بابا رحیم محی الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سری لنکا سے تشریف لائے، یہ بزرگ تامل ناڈو زبان بولتے تھے، 1971 میں امریکہ میں تشریف لائے، وہاں کی کسی عورت کو کوئی خواب آیا اور وہ لے کر آئی، باقاعدہ اس نے انوائٹ کیا، اور 86 میں انہوں نے وہاں وصال فرمایا۔ یہ جو 71 سے 86 کا پیریڈ ہے 15 ایئرز کا، 300 سے زائد یہودی اور عیسائی خاندانوں کو محمد عربی کا غلام بنایا، اور اس درجے کی کہ مجھے انہیں وہاں بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ تامل ناڈو زبان بولتے تھے اور ٹرانسلیٹر مرد یا خاتون کوئی ہوتے، اور وہ ٹرانسلیشن جب کرتے تو جہاں وہ انگریزی میں غلطی کرتے بابا جی اس کی کریکشن فرماتے تھے، اصلاح کرتے۔ آج 100 ایکڑ کا رقبہ ہے، 100 ایکڑ، آپ اندازہ کر لیں امریکہ جیسی زمین پر 100 ایکڑ کا رقبہ ہے، جہاں فیلوشپ قائم ہے، جہاں مسجد ہے، جہاں اسلامک سینٹر ہے، جہاں قبرستان ہے، جہاں بابا جی کا مزار ہے، ہر سال
امریکہ کی زمین پر اس اللہ کے ولی کا عرس ہوتا. پاکستانی، بنگالی، انڈین، مسلم، سنی اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. امریکن سکوروں کو میں نے دیکھا ہے سیٹرڈے سنڈے باہر کی دنیا میں ویکینڈ کے اوپر زیادہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں لوگ، تو وہ کینیڈا اور جو ہے اس سے آگے ممالک سے بھی لوگ صرف 7-8 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں. میں نے کہا اتنا لمبا 8 گھنٹے کا آپ نے سفر کس وجہ سے کیا؟ کہا اللہ کے اس ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کیا. اور ایک لمبی داڑھی والے امریکن گورے سے میں نے پوچھا ہاؤ ڈیڈ یو کنورٹ؟ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کنورژن ہے، کس طرح کنورٹ ہوئے، اسلام کس طرح قبول کیا؟ اس امریکن مسلمان جو ہوا تھا اور داڑھی مبارک لمبی رکھی اور مزار شریف کے پاس تھا، خدمت میں رہتا، میں نے نام بھی پوچھا، اس نے کہا میرا نام اس بابے نے ابو بکر رکھا تھا. تو میں نے کہا کہ ہاؤ ڈیڈ یو کنورٹ، مسلمان کس طرح ہوئے، اسلام کس طرح قبول کیا؟ اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا بابا ٹولڈ اس، یہ جو صاحب مزار ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا ڈو ناٹ یوز دا ٹرم کنورٹ، کنورٹ کی ٹرم استعمال نہیں کرنی. تو میں نے کہا پھر کیا؟ اس نے کہا بابا نے کہا تھا ریورٹ کی ٹرم استعمال کرنی ہے. ریورٹ کا معنی اپنی اصل کی طرف واپس آنا. تو میں نے کہا یہ تو مصطفیٰ کا فرمان ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اس نے کہا بابا نے کہا تھا کہ ریورٹ کرنا ہے. میں مسلمان پیدا ہوا تھا، ماں باپ نے عیسائی بنا دیا، میں عیسائیت میں جوان ہوا، اللہ کے اس ولی نے پھر محمد کا غلام بنا دیا.